بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو روئے زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ پر اس کا اور باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں کتنی مقرر کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں اپنے سارے وقت آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تمہارے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے قیامت کے دن اس کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندہ کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ کے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود شریف پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔